پچھلے سال ماشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو گھروں سے ہماری ماں بہنوں نے بڑی کثیر تعداد میں درود شریف جو ہے وہ پڑھ کر بھیجا. اور اس بات میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہوں، یہ نیت رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر دن کے اندر کم از کم 313 مرتبہ. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے، کسی کے دل کے اندر حضور کی محبت نہ ہو تو دن میں صرف 313 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجے، انشاءاللہ اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا. میری یہ دل کی تمنا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ جس طرح ہر سال میلاد آتا ہے ہم نئے جھنڈے خریدتے ہیں یا پرانے جھنڈے پچھلے جو ہے وہ سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں وہ اپنے بکسوں سے اپنی پیٹیوں سے باہر نکالتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آئے ہم اپنی تسبیحیں بھی ہاتھوں کے اندر لے لیں اور حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیں. درود پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جو کسی بھی صورت کے اندر رد نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر کم از کم اس بار 10 لاکھ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کریں. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ بلند آواز سے کہیں نا جو ساتھ دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے یہ آپ اگر خرید کر اپنے بچوں کو دیں گے یا خود اپنے پاس رکھیں گے تو تسبیح کی یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ ہاتھ میں ہو تو چلتی رہتی ہے. میں بچپن کے اندر میں اپنی بات آپ کو تحدیث نعمت کے بتانے لگا ہوں. میں بچپن میں علماء سے جب ہم سنتے تھے کہ درود پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، تو میں جو ہے وہ تسبیح ہاتھ میں رکھتا تھا، پڑھتا تھا. پھر ہم نے علماء سے سنا کہ ریاکاری جو بندہ کرتا ہے اس کی ساری عبادتیں جو ہے وہ رائگاں ہو جاتی ہیں. تو پھر میں کیا کرنے لگا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح تو ہوتی تھی لیکن میں ایسے جیب کے اندر تسبیح ڈال کر چلتے پھرتے جیب میں پڑھتا، ہاتھ میرا جیب میں ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہوتا تھا کہ کہیں ریاکاری کے زورے میں نہ آ جاؤں. ایسے پڑھتا رہا. پھر میں نے مرزا غالب کا ایک شعر پڑھا. مرزا غالب نے لکھا کہ غالب نے توڑ دی اس خیال سے تسبیح، کیا ذکر کروں اس کا گن کے جو بے حساب دیتا ہے. یہ شعر میں نے پڑھا تو میرے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا، ہاں ہم کیوں گن گن کے پڑھے. تو میں نے تسبیح چھوڑ دی. جب تسبیح چھوڑی تو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا گیا. آہستہ آہستہ جو اوراد و وظائف تھے ان سے دور ہوتا گیا. اور چونکہ تسبیح ہاتھ میں نہ ہو تو بندے کو یاد نہیں رہتی، عادت نہیں رہتی. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غالب کا یہ شعر جو ہے یہ درست نہیں ہے. اگرچہ گنتی نہیں کرنی چاہیے، گن گن کے ذکر نہیں کرنا چاہیے، لا تعداد ہی کرنا چاہیے، لیکن تسبیح نہیں توڑنی چاہیے. تسبیح ہاتھ میں ضرور رکھنی چاہیے. جب تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو انشاءاللہ درود شریف پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق بار بار ملتی رہے گی. اور یہ ہاتھ کے اندر آپ جو ہے وہ ایسے انگوٹھی کے طور پر بھی پہن سکتے ہیں. آرام سے آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گی. لہٰذا اپنے بچوں کو اگر آپ لے کے دیں گے تو انشاءاللہ وہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود پاک پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی